خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور حکومت میں حجاج بن یوسف نامی ایک شخص عراق کا گورنر تھا۔ حجاج انتہائی ظالم و جابر، آل رسول اور اصحاب رسول کا قاتل تھا۔ یوسف بن حکم ثقفی قبیلہ سقیف کے قابل عزت بزرگوں میں شمار ہوتے تھے، کیونکہ ان کے امیہ حکمران مروان بن حکم کے خاندان سے گہرے تعلقات تھے۔ اس کے ہاں 41 ہجری میں ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے جس کا نام اس نے کلیب رکھا۔ کلیب نے بچپن میں اپنے خاندانی کام میں اپنے بڑوں کا ساتھ دیا، یعنی طائف میں بکریاں چرانا، پتھر لانا اور کنویں کھودنا۔ اس نے ابتدائی تعلیم گھر میں ہی اپنے والد یوسف بن حکم ثقفی سے حاصل کی اور جلد ہی قرآن کو بھی حفظ کر لیا۔ لیکن کون جانتا تھا کہ کلیب نامی یہ لڑکا بڑا ہو کر تاریخ کا سب سے ظالم حکمران بننے والا ہے۔ کلیب نے اس دور کے نامور اساتذہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور طائف کے نزدیک کوثر نامی دیہات میں لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینے لگا۔ اسی دوران اس کے والد نے اس کو پیار سے حجاج پکارنا شروع کر دیا۔ ناظرین، 20 سال تک حجاج طائف میں ایک مذہبی استاد کے طور پر فرائض سر انجام دیتا رہا۔ حجاج چونکہ تعلیم و تدریس سے وابستہ ہو گیا تھا، اس لیے یہ بہت ہی فصیح و بالغ، مبلغ اور ماہر خطیب بن گیا۔ لیکن حجاج بن یوسف کا اس کام میں دل نہ لگا تھا۔ وہ ایک آزاد خیال لڑکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ دوسرے دوستوں پر سبقت حاصل کر کے ان پر اپنا دباؤ رکھے۔ حجاج بن یوسف اپنا کام دل لگا کر نہ کرتا تھا، اس کو یہ شعبہ پسند نہ تھا۔ ایک دن اس نے طائف کو خیر آباد کہا اور دمشق میں جا پہنچا۔ دمشق میں اس کی ملاقات عبد الملک بن مروان کے وزیر سے ہوئی۔ وزیر نے اس کو اپنے پاس ملازمت میں رکھ لیا۔ وزیر اس کی قابلیت پر بہت زیادہ متاثر ہوا۔ اس نے حجاج بن یوسف کو ترقی دے کر اپنی جاگیر کی نگرانی کا عہدہ دے دیا۔ حجاج اپنا کام بہت دل جمی سے کرنے لگا، لیکن وزیر کو ہمیشہ حجاج کا رعایا پر سخت رویہ فکر مند کرتا۔ لیکن لوگوں پر ظلم و ستم کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ وزیر کی جاگیر کی نگرانی بڑے اچھے طریقے سے کرنے لگا۔ چنانچہ اسی دوران عبد الملک بن مروان نے اپنے اسی وزیر سے فوج کی بے ترتیبی کی شکایت کی، جس پر وزیر نے اپنے ملازم حجاج کا نام پیش کیا کہ وہ فوج میں ترتیب لا سکتا ہے۔ وزیر نے اموی حکمران عبد الملک بن مروان کو اس بات سے بھی آگاہ کر دیا کہ حجاج بن یوسف مزاج کا سخت ہے۔ اس طرح حجاج عبد الملک بن مروان کی فوج کا حصہ بن گیا۔ حجاج بن یوسف نے خوب محنت سے کام لیا۔ عبد الملک بن مروان کی دل جوئی سے خدمت کرتا ہوا اس کے نزدیک تر ہوتا چلا گیا۔ ایک وقت آ گیا کہ اموی فوج حجاج کے نام سے ڈرنے لگی۔ وزیر کے دستے کو بھی حجاج بن یوسف کے سخت رویے کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ وہ خود وزیر کے دستے کا حصہ رہ چکا تھا۔ جب عبد الملک بن مروان نے عراق پر حملہ کیا تو عبد الملک کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ حجاج بن یوسف ہی ایک واحد ہے جس کے لیے ہر حد پار کرنا کوئی مشکل کام نہیں، چاہے وہ اخلاقی و مذہبی ہی کیوں نہ ہو۔ عزیزان گرامی، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مکہ میں حکومت کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ عبد الملک بن مروان نے سوچا کہ عبداللہ بن زبیر کی حکومت کو حجاج بن یوسف ہی تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے عبداللہ بن زبیر کو شہید کروانے اور ان کی حکومت کو برباد کرنے کے لیے حجاج بن یوسف کو چن لیا۔ حجاج نے کعبہ کے چاروں طرف سے گھیرا ڈال کر کعبہ میں سہولیاتی زندگی کی کوئی چیز نہ پہنچنے دی اور ناکہ بندی 9 مہینوں تک جاری رکھی۔ جب کوئی شخص خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرنے سے انکاری ہوتا تو اس کو قتل کر کے یہ خود کام کرتا، یہاں تک کہ کعبہ میں سنگ باری بھی کی گئی اور پھر بڑی چالاکی سے عبداللہ بن زبیر کو شہید کر ڈالا اور ان کی لاش کو مکہ کے بازار میں سولی پر لٹکا دیا۔ پھر حجاج نے سب سے پہلے مسجد الحرام سے جنگی آثار ختم کر دیے۔ عبد الملک بن مروان نے حجاج کی بہادری کو دیکھتے ہوئے اس کو حجاج کے گورنر کے عہدے کا اعزاز دیا۔ حجاج نے کعبہ میں ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی تھی۔ اس نے ہر اس فرد کو قتل کروا دیا جو اموی اقتدار کے خلاف سوچ بھی رکھتا تھا۔ اس کی دہشت اتنی پھیل چکی تھی کہ لوگ عبد الملک بن مروان کے ہاتھ پر بیعت لے آئے۔ چنانچہ اس کے بعد حجاج کو مدینہ میں اٹھنے والی تحریک کو کچلنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ حجاج نے وہاں کے لوگوں کو جمع کر کے ایک تقریر کی۔ اس کی تقریر کا مدینہ کے لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ حجاج نے مدینہ والوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ وہ لوگوں کو پاس بلا کر بیعت کی دعوت دیتا، جو اس پر راضی نہ ہوتا اس کو اسی وقت قتل کر دیتا۔ تقریباً 60 دن تک حجاج مدینہ کی سر زمین پر خون کی ندیاں بہاتا رہا۔
2 یا 3 سال حجاج کا حاکم رہنے کے بعد عبد الملک بن مروان نے اسے اس عہدے سے برطرف کیا اور 75 ہجری کے رجب یا رمضان کے مہینے میں تمام تر وسیع اختیارات کے ساتھ اسے عراق کا حاکم بنا دیا۔ حجاج اپنے 12 فوجیوں کے ساتھ 1000 میل کا فاصلہ طے کر کے کوفہ پہنچ گیا۔ کوفہ میں پہنچتے ہی اس نے اپنے منہ پر نقاب اوڑھ لیا تاکہ کوفہ کے لوگ اس کو پہچان نہ سکے۔ حجاج بن یوسف کے ساتھ جو 12 لوگ تھے انہوں نے منا دی کہ سب لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں۔ ناظرین، کوفہ کے لوگوں کا رویہ کسی نئے آنے والے افسر کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا تھا۔ وہ نئے آنے والے افسر کا استقبال شرارتوں اور پتھر اچھال کر کیا کرتے، اس لیے سب لوگ پتھر اٹھائے مسجد میں پہنچے۔ حجاج نے جب یہ صورتحال دیکھی تو منبر پر چڑھ کر اپنے چہرے سے نقاب اتارا اور کہا، اے لوگو سنو اور ہوش و حواس درست کر کے سنو، تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے خلیفہ نے مجھے تم پر بھیجا ہے۔ تم منافق، مفسد اور باغی ہو، لیکن یاد رکھنا جو نظریں اوپر دیکھیں گی وہ نکال دی جائیں گی، جو گردنیں نہیں جھکیں گی ان کو کاٹ دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، جہاں ایک طرف موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم خدا کی سرزمین پر اسلام کو عام کر رہے تھے، وہیں دوسری طرف حجاج خود اللہ کے بندوں، اولیاء کرام اور علماء کرام کے ساتھ ظلم و ستم کی انتہا کر رہا تھا۔ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا۔ حجاج ایک ہی وقت میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو قتل کروا دیتا۔ اس نے جو آخری قتل کیا وہ نیک انسان حضرت سعید بن جبیر کا قتل تھا۔ انہیں قتل کرنے کے بعد حجاج بن یوسف کے اندر ڈر بیٹھ گیا تھا، وہ نفسیاتی مریض بن گیا تھا۔ اس کے ساتھ حجاج ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ سخت سردی کی وجہ سے اس کا جسم کانپتا رہتا تھا۔ اس کو بہت گرمائش دی جاتی کہ اس کا جسم جل جاتا، پر اس کو محسوس تک نہ ہوتا تھا۔ طبیبوں نے کہا کہ اسے سرطان کی بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ چنانچہ ایک ماہر طبیب نے کہا، حجاج یہ خدا کی طرف سے عذاب ہے، خدا تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو، ہو سکتا ہے کہ خدا مہربان ہو جائے۔ حجاج نے حضرت حسن بصری کو بلوایا اور اس سے دعا کی درخواست کی۔ وہ حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے، میں نہ تجھے کہا کرتا تھا کہ خدا کی مخلوق پر ظلم و ستم نہ کرو، خدا کی گرفت بہت سخت ہے۔ جب وفات کا وقت آیا تو حجاج نے اپنے عزیز رشتہ داروں کو بلوایا اور کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ رات کے وقت پڑھنا اور قبر کو زمین کے برابر کر دینا تاکہ لوگ پہچان نہ سکیں۔ مجھے لگتا ہے کہ لوگ مجھے قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ بس اگلے ہی دن اس بیماری کے اندر حجاج کی موت واقع ہو گئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عاجزی و انکساری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ہماری نئی ویڈیو آنے تک اپنے دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کو خاص خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔